بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹک پائیں۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کافر یا مشرک اللہ تعالیٰ کے حرمت والے اور پاکیزہ مقامات کے قریب بھی نہیں جا سکتا، مگر اس کے باوجود حال ہی میں سعودی عرب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے سعودی حکومت نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی کھلے عام نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑ کر اپنی ہلاکت اور بربادی کو آواز دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کافر اور مشرک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے مقامات پر کیوں نہیں جا سکتے، اور اگر کوئی کافر یا مشرک اللہ کے حرمت والے مقامات میں داخل ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے، اور سعودی عرب میں پیش آنے والے اس واقعے کا عربوں کی ہلاکت سے کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک اس امت کے لیے ایک نمونہ ہے، جس قرآن پاک کے اندر پہلی امتوں کی ہلاکت اور بربادی کے واقعات کھول کر بیان کیے گئے ہیں کہ پہلی امتوں کو کس طرح اور کیسے کیسے برباد کیا، اور ان پر کون کون سے دردناک عذابات نازل ہوئے۔ عرب والوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی اور ان کو پوری دنیا سے ممتاز کر دیا۔ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے اندر پیدا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کرم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام عربی میں نازل فرمایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عرب والوں کو پوری دنیا میں ممتاز کر دیا۔ چاہے تو یہ تھا عرب والے اپنی اس فضیلت کو برقرار رکھتے اور عرب سے پوری دنیا میں اسلام پھیلتا، لیکن افسوس عرب کے موجودہ حکمرانوں کے اندر مال کی ہوس آ گئی اور دین کو پھیلانے کے بجائے دبئی جیسا شہر بنا کر فحاشی کو سر عام پھیلا رہے ہیں اور پوری دنیا کے لوگوں کو فحاشی کی دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں مذکورہ جتنی بھی قومیں جن گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، وہ تمام تر گناہ یہ امت بھی کر رہی ہے، اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کو بھی نہیں بخشا جا رہا، اور مکہ اور مدینہ کے حرمت والے مقامات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ترقی کے نام پر سعودی عرب میں سینما گھر بنائے گئے، ان کے اندر سر عام وہ گناہ کیے جا رہے ہیں جن گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں مندر بھی بنوائے گئے، اور ایک بار پھر سعودی عرب میں بت پرستی کی بنیاد رکھی گئی، جو عربوں کی ہلاکت کی کھلی دلیل ہے۔ اور اب موجودہ حالات کے پیش نظر ایک کافر مشرک عورت جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھلے عام بولتی ہے، جس کا نام سمریتی ایرانی ہے، اس کو مدینہ پاک، مسجد حرام اور احد پہاڑ مسجد کعبہ کا دورہ کروایا گیا، جو کہ اللہ کے حکم کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اس کافرہ عورت کو مسجد نبوی کی حدود میں بالکل داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب کسی قوم کا زوال شروع ہوتا ہے تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کو للکارنے لگتی ہے اور کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتی ہے۔ ایسا ہی آج کے دور میں سعودی حکمران ترقی اور کامیابی کے نام پر کر رہے ہیں۔ اب وہ وقت دور نہیں جب عرب کی ہلاکت شروع ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سچ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں عرب ہلاک ہو جائیں گے، اور عربوں کا ہلاک ہونا قرب قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس حدیث کے مطابق دیکھا جائے تو عرب والوں کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر فحاشی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ نہ صرف خود فحاشی میں مبتلا ہوئے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو فحاشی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب وہ وقت دور نہیں جب قرب قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو جائے گی اور عرب والوں کو عروج سے زوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کافر اور مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے مقدس مقامات میں کیوں داخل نہیں ہو سکتے؟ اب اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر یہ داخل ہو جائیں تو ان کو کیا سزا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے داخلے پر پابندی کب اور کیوں لگائی؟ مکہ اور مدینہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کا وہ پاکیزہ اور مقدس مقام ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور ان پاکیزہ مقام پر وہی لوگ جا سکتے ہیں جو خود پاکیزہ ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسے پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا گھر بھی پاکیزہ اور مقدس ہے،
اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر بھی پاکیزہ اور مقدس ہے، یہاں صرف ایمان والے ہی جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافر مشرک کو ناپاک اور نجس قرار دیا ہے۔ کافروں اور مشرکوں پر یہ پابندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 9 ہجری کو لگائی تھی۔ 8 ہجری کے بعد فتح مکہ کے موقع پر جب پورے مکہ میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو سن 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کافروں اور مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرما دیا۔ یہ آیت قرآن پاک کے پارہ 10 سورۃ توبہ کی 28ویں آیات ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں پر مسجد حرام میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی۔ تب سے لے کر آج تک یہ پابندی قائم ہے، لیکن افسوس آج کے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ وہ پابندی آج کے دور میں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی کافر یا مشرک خانہ کعبہ یا مسجد نبوی میں اس وجہ سے داخل ہو تو وہ ان کو نقصان پہنچائے گا تو ان کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور کوئی اس ارادے سے داخل نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے اس کو ملک بدر کر دیا جائے اور دوبارہ اس کے داخلے پر پابندی عائد کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام تر گناہوں سے بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اسی طرح کی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ کمنٹ اور شیئر بھی لازمی کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔